اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ہمارا اسلام. جی ہاں، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں. تو پھر ٹیم اے اور ٹیم بی بتا رہی ہے کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں. باکس ایکٹیویٹی، بس اور نہیں ہوتے. فائنڈ اے مشن لیٹر، اور آسان سوالات، اور آیت درود پاک پڑھیں. ٹھیک ہے، مل کر ضرورت پاک. اور چلیں آپ بتائیں باقی. ایکٹیویٹی ٹائم آئے دعا سنیں. اور وہ کون ہے وہ کیا ہے یہ بھی سیگمنٹ ہوتا ہے. اتنے سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں پیارے بچوں. یہ سارے سیگمنٹس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے درود پاک تو پڑھا. آئے درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پہلے میں آپ سب کو سناؤں گا، اس کے بعد ہم سب نے مل کر یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اس طرح ہمیں ایک حدیث پاک بھی یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئے پیارے بچوں حدیث پاک کو اب یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ
پاک پڑھے ہوں گے. کس کو یاد ہو گئی حدیث پاک؟ جی آپ بتائیں. سنا ہے؟ مائک ہے آپ کے پاس؟ جی سیدھے ہاتھ سے لیتے, دوبارہ مائک دے دیں. جی اب سیدھے ہاتھ سے لیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے جو قیامت کے دن جو لوگوں میں سے جو میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. اے اور ٹیم بھی میں نے صحیح سنائی, حدیث پاک صحیح سنائی نا. اب آپ کی باری, اب سارے مل کے سنائیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب وہ ہوگا. یہ تو صرف ایک بچے کو یاد ہے, سارے مل کے, باقی سارے مل کے. ٹھیک ہے چلیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص میرے زیادہ قریب وہ شخص وہ ہوگا. دیکھیں میں کچھ پڑھتا ہوں, کچھ حصہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آگے لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. پیارے بچے ایک بار میں سنا دیتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں آپ نے حدیث پاک سنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے زیادہ قریب وہ ہوگا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. مفہوم حدیث اور حدیث پاک بھی ہم نے ورڈ ٹو ورڈ بھی سنی اور مفہوم بھی میں نے بتایا. تو پیارے بچوں ہمیں حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے. وہ کتنے خوش نصیب انسان ہوں گے جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اور پہلی ایکٹیویٹی ہے, اس کا نام ہے آسان ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس متنی سے لیکن ناظرین آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک ٹیم اے ہے اور ایک ٹیم بی ہے. اگر آپ بغیر آپشن کے جواب درست دیتے ہیں تو آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے, اور اگر آپ نے آپشن لے لیے اور پھر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا. جواب درست نہیں دے سکے, چاہے آپ نے آپشن لیے یا نہیں لیے, جواب لیکن درست نہیں دے پائے تو آپ کو پوائنٹ ضرور ملے گا, اور وہ ملے گا 0 پوائنٹ. کیا ملے گا؟ 0 پوائنٹ تو بنتا ہے نا, چاہے وہ 0 ہی کیوں نہ. تو ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ریڈی ہیں؟ جی ایک آواز ہے جی. ٹیم اے ریڈی ہے؟ ٹیم بی ریڈی ہے؟ ارے واہ. چلیں ٹیم اے, سوال ہے آپ سے, عبید اللہ کس فرشتے کا نام ہے؟ عبید اللہ کس فرشتے کا نام ہے؟ آپشنز لے سکتے ہیں آپ. حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام. چلیں آپشن لینا چاہیں تو آپ لوگ آپشن لے سکتے ہیں. چلیں ٹیم اے کو جو لیڈ کریں گے نا, آپ کا نام کیا ہے؟ مبشر بھائی ٹیم اے کو لیڈ کریں گے, اور آپ کا نام ابو بکر بھائی ٹیم بی کو لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ کہیں گے کہ آپشن دے دیں تو ہم آپشن دے دیں گے. جی نہیں دیں پھر ایک ہی جواب ملے گا, ایک جواب سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بھی جواب دیں گے؟ چلیں انہیں مائک دیں. کم سے کم 4 جواب یا 3 جواب چاہیے ہمیں. حضرت میکائیل حضرت میکائیل علیہ السلام. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ انہیں مائک دیں. حضرت میکائیل علیہ السلام. سوچ لیں.
جیسے نہیں آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ انہوں نے بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کہا، انہوں نے بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کہا تو میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں. آپ کو جو ٹھیک لگ رہا ہے آپ یہ کہو. پکی بات ہے. اب انہیں مائک دیں. سوال سنیں. سوال ہے عبید اللہ کس فرشتے کا نام ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. اگر یہ آپشن لیتے تو جواب درست دے دیتے. آپشن تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، لیکن انہوں نے آپشن لیے بغیر جواب درست دے دیا کہ ماشاءاللہ. ٹیم بی سے سوال ہے کس مہینے کی جب پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. جی ابو بکر بھائی. رمضان شریف. رمضان شریف. آپ کیا کہتے ہیں؟ رمضان شریف. جی آپ بتائیں. رمضان شریف. رمضان شریف. رمضان شریف. آپ سب کا جواب تو کیا کہیں گے سارے مل کے؟ ٹیم اے سے سوال ہے کس مہینے میں عبادت کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان پہلے سے تیاری شروع فرما دیتے تھے؟ آپ بتائیں. آپ بتائیں گے؟ چلیں. رمضان شریف. رمضان شریف. دوبارہ سوال بتائیے. دوبارہ سوال بتاؤں؟ چلیں بتا دیتا ہوں. سوال ہے کس مہینے میں عبادت کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان پہلے سے تیاری شروع فرما دیتے تھے؟ رمضان شریف. رمضان شریف. رجب. رجب. شعبان والا کوئی ہے؟ رجب. رجب. رمضان. رمضان. انہیں مائک دیں. رمضان. رمضان. رمضان شریف. سوال مبشر بھائی دوبارہ سنیں. کس مہینے میں عبادت کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان پہلے سے تیاری شروع فرما دیتے تھے؟ رمضان شریف. رمضان شریف. پکی بات ہے. رمضان شریف کون کون کہہ رہے ہیں؟ پہلے ہم ان کو بتا دیتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں، پھر ہم رجب کی طرف جاتے ہیں. 1 2 3 4 بچے کہہ رہے ہیں. 4 بچے. رمضان شریف اور رجب. چلیں 6 بچے 2 اور 4 5 بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان شریف. اور 2 بچے کہہ رہے ہیں رجب شریف. جنہوں نے کہا رجب شریف ان کا جواب درست نہیں ہے، اور جنہوں نے جواب دیا رمضان شریف ان کا جواب درست ہے. اب کہیں سبحان اللہ. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے. رمضان شریف کی راتوں میں ایک سجدہ کرنے والے کے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ انہیں مائک دیں. 1500. 1500. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکت عطا فرمائے. 1500. اللہم آمین. 1500. آپ سیدھا 1500. چلیں انہیں مائک دیں. ابو بکر بھائی. 1500 نے کیا. کیا 1500 نے کیا؟ پورا جواب دینا. آپ تو بھائی لیڈر ہیں اس ٹیم کے. رمضان شریف میں ایک سجدہ کرنے پہ 1500 نے کیا لکھی جاتی؟ جی ہاں رمضان شریف میں ہے ایک سجدہ. رمضان شریف کی راتوں میں ایک سجدہ کرنے والے کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. آپ سب کا جواب سبحان اللہ. ٹیم اے سے سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات کی؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات فرمائی؟ انہیں مائک دیں. 7ویں آسمان پر. دوسرے آسمان پر. یہ کہہ رہے ہیں 7ویں آسمان پر. ڈفرنس تو بہت زیادہ ہے، سوچ کے جواب دیں. جی پیچھے مائک دیں. 4تھے آسمان پر. 4تھے آسمان پر. 3 کال آ چکے ہیں. 7 2 اور 4. 7واں آسمان، دوسرا آسمان اور چوتھا. 7واں آسمان. 4تھا آسمان. 4تھے آسمان 7واں آسمان. آپ بتائیں. دوسرے. انہیں مائک دیں. دوسرے. کیا کیا جائے؟ اگر آپ کا جواب غلط ہو گیا تو جواب درست ہے. لیکن چوتھے والے کون کون ہیں؟
چوتھے والے 2 ہیں اور 7ویں والے بھی 2 ہیں، دوسرے والے 3 ہیں. تو دوسرے والے غور کریں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں یا آپ درست کہہ رہے ہیں. جنہوں نے کہا دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی، ان کا جواب ٹیم بی سے سوال ہے، توحید کا کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے؟ جی توحید، چلیں آپ بتا دیں پہلے. اللہ پاک کو ماننا. اللہ پاک کو ماننا. جی توحید کا مطلب بتانا ہے. اللہ پاک کو ماننا. اللہ پاک کو ماننا. اللہ پاک کو مانگنا. اللہ پاک کو ماننا. اللہ پاک کو ماننا. اللہ پاک کو ماننا. آپ بھی بتائیں گے؟ چلیں. اللہ پاک کو مانے. اللہ پاک کو ماننا. اللہ پاک کو ماننا. سوال یہ تھا توحید کا کیا مطلب ہے. توحید لفظ واحد پر بھی دلالت کرتا ہے اور آپ لوگ نے اس پر غور نہیں کیا اور آپ نے کہا اللہ پاک کو ماننا، اور آپ کا جواب غلط ہے، کیونکہ توحید کا مطلب ہے اللہ پاک کو ایک ماننا. توحید کا مطلب ہے اللہ پاک کو ایک ماننا. ابو بکر بھائی توحید کا کیا مطلب ہے؟ ایک ماننا. اس طرح ان کا جواب غلط ہے. خوش ہو رہے ہیں آپ؟ اچھا خوش نہیں ہو رہے. ٹیم میں سے سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی کس تاریخ کو سفر ہجرت شروع کیا؟ آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم؟ نہیں، رک جائیں مائک نہیں ہے. آپ میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم؟ آپشن لینا چاہیے آپ لوگوں کو، کیونکہ صرف ٹیم لیڈر سے سوال نہیں ہے، پوری ٹیم سے سوال ہے، تو آپ کو یہاں آپشن لینا پڑے گا. آپ تشریف رکھیں. مبشر بھائی صرف یہاں پر ٹیم لیڈر سے سوال نہیں ہے، پوری ٹیم سے سوال ہے. آپ نے بتایا تو نہیں ہے؟ بتایا تو نہیں ہے؟ بتایا نا. تو پوری ٹیم سے سوال ہے، تو مبشر بھائی آپ سے جواب نہیں دیں گے، تو پوری ٹیم کو چاہیے کہ آپشن لے. تو آپ کہتے ہیں آپشن لینے کا؟ آپشن لینا چاہیے نا، یعنی آپ نے میری بات پہ عمل کر لیا. سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی کس تاریخ کو سفر ہجرت شروع کیا؟ آپشن 1st 2nd 3rd تاریخ، ان میں سے کوئی ایک تاریخ چوز کریں. انہیں مائک دیں. فرسٹ. سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں، دوبارہ مائک دے دیں. اس کے بھی پوائنٹ کٹنے چاہیے جو سیدھے ہاتھ سے نہیں لے رہا، ٹھیک ہے نا. اب جو ہوگا تو اس کے پوائنٹ کٹیں گے. فرسٹ. کیا فرسٹ لگا کے رکھا ہے؟ کیا فرسٹ؟ کیا ٹیم میں فرسٹ آ گئی ہے؟ تو کیا فرسٹ؟ پورا جواب دینا تاکہ پتہ تو چلے. آپ بتائیں گے؟ 1 تاریخ کو. 1 تاریخ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 تاریخ کو شروع کیا سفر ہجرت شروع فرمایا. وہ 1 تاریخ کون سے مہینے کی تھی؟ کون سے مہینے؟ 12 ربیع الاول. 1 تاریخ بھی تھی اور 12 ربیع الاول بھی. یہ تو پھر 2 تاریخ ہو گئی، پہلی تاریخ بھی اور 12 تاریخ بھی. حاجی سب کنفیوز ہو گئے ہیں. ربیع الاول کی 1 تاریخ. ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر ہجرت شروع فرمایا. ان سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ابو بکر بھائی ان کو ایک ہی مارکس ملے گا، ٹھیک ہے، ایک ہی پوائنٹ ملے گا، ٹھیک ہے، تو گھبرانا نہیں ہے. ٹیم بی سوال ہے آپ سے، غار میں کس چیز نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈس لیا تھا؟ سوال ہے، غار میں کس چیز نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈس لیا تھا؟ سانپ نے ڈس لیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا تھا. کہاں پر؟ ایڑی پر. غار میں. کہاں پر؟ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا تھا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی. عثمان غنی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی. ہے حسن حسین بھی جنتی.
जन्नती वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती हर सो जाए नबी, जन्नती जन्नती है मुआविया भी, जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती जन्नती। तो प्यारे बच्चों और किड्स मत नीचे लेकिन नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स समझ लीजिए कि नाज़रीन, हमारे साथ टीम ए और टीम बी मौजूद है। मौजूद हैं? कहाँ हैं आप लोग? यहाँ कहाँ हैं? किड्स मध्य चैनल पर हैं? चले तो फिर टीम में से आप आ जाएं। आप बॉक्स खुलवाएंगे, बॉक्स में जो सवाल होगा उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है? कौन सा बॉक्स खुलवा रहे हैं आप? 4। चले खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉक्स खोल दिया और बॉक्स में आ गया कोशिश करें। क्या आ गया? कोशिश करें। तो तशरीफ रखें, अगली बार कोशिश कीजिएगा। टीम बी आ जाएं आप। 3 चले खोलें। रुकें, इस पे भी कोशिश कर रहे हूँ। 3 चले खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के मुतालिक सवालों का एक पर्ची निकालें। सवाल ये है कि रोज़ा किस चीज़ की ज़कात है? रोज़ा किस चीज़ की ज़कात है? जिस्म क्या होता है? जिस्म। हाँ, रोज़ा जिस्म की ज़कात है। इनका जवाब सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें, आ जाए। मुबश्शिर भाई, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? 6 चले खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 में आ गया इंसान। जी, इंसान के मुतालिक सवाल होगा आपसे। ये सवाल देखने की इजाज़त थोड़ी है। चले इधर, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इधर आ जाएं। फर्ज इबादत के बाद कौन सी इबादत से इंसान अल्लाह पाक के करीब हो सकता है? निफिल। जी हाँ, वो नफिल नमाज है। इनका जवाब सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह की सदा कहाँ है? सुभान अल्लाह। टीम बी से कौन आ रहे हैं? आजा। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? 4 1 2 चलें खोलें। अव्वल के मुतालिक सवाल होगा, पर्ची निकालें। सवाल ये है आपसे, इधर है, औरतों के लिए कौन सी नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है? फजर। औरतों के लिए कौन सी नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है? फजर। दोबारा सवाल सुना, औरतों के लिए कौन सी नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है? फजर। नमाज फजर। इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। और मर्दों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है जी। टीम ए से आप आएंगे? आप आएंगे? चले तो फिर आ जाए। क्या बॉक्स सोच रहे हैं जी? नंबर 2। नंबर 2। अब बॉक्स खोलने का आपका हाथ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल के मुतालिक सवाल होगा। चलें इधर आ जाएं। सवाल है, कुरान पाक में किसके बारे में है? वही अव्वल और आखिर और ज़ाहिर और बातिन है और वो सब कुछ जानता है। अल्लाह पाक। जी हाँ, कुरान पाक में किसके बारे में है कि वही अव्वल और आखिर और ज़ाहिर और बातिन है और वो सब कुछ जानता है। वो किसकी ज़ात है? अल्लाह। वो अल्लाह पाक की ज़ात है। इनका जवाब सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। चलें भाई, टीम बी से कौन आ रहे हैं? मैं आ जा। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? 1 मैं खोलूँ, आपका हाथ जाएगा सीधे हाथ से? ठीक है, सीधा हाथ दिए। नहीं खुल रहा, कोशिश करें, चाल लगाएं। खुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें। क्या आ गया? क्या आया? कोशिश करें। क्या आया? तो तशरीफ रखें। कोशिश करें, कोशिश करें, अगली बार आइएगा। आ जाए। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? 4। 4 चले खोलें।
جی بھائی کوشش کریں اور تشریف رکھیں حضرت. جی ٹیم بی آ جائیں. کون سا باکس کھلوائیں گے؟ 2. چلیں کھولیں. اس کے اندر تو سوال ہی نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ ان کو موقع دیا جائے. ہاں موقع دیا جائے, اس کے سوال ختم ہو گئے نا. چلیں بھائی آپ کے دوسرا باکس کھلوانا ہے. 7. آپ یہ بھی کھلوا سکتے ہیں, یہ بھی کھلوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ سب کھلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ, 2 کے علاوہ. 7. چلیں کھولیں. رکے ذرا, کوشش کریں نہ آ جائے. چلیں کھول دیں, اب کے دیا ہے تو آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کریں. تو یہ بھائی جگہ کے متعلق سوال ہوگا, پرچی نہیں کھولنی. ادھر ہے سوال ہے, کس جگہ ناسمجھ بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے؟ مسجد. جی ہاں, ناسمجھ بچوں کو مسجد میں نہیں لے جانا چاہیے. ان کا جواب سبحان اللہ. کیونکہ جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں وہ وہاں پر بھی جا کے مستیاں کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مستیاں. چلے بھائی, اور کیا کر رہے ہوتے ہیں ناسمجھ بچے وہاں جا کر؟ مستیاں. مستیاں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں مستیاں کرتے ہیں. تو ناسمجھ بچوں کو مستیاں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بچے مستیاں تو کریں گے لیکن مسجد میں لے کے نہیں جانا چاہیے نا پھر ان کو. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.